کر رہے تھے اور بینی سلیم صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ جوڈیشری کے ساتھ بھی جو مسئلہ ہے کوئی پریشر نہیں ہے ایسا، پی ٹی آئی کو تو ریلیف اس پہ ملتا ہے۔ رائے صاحب آپ اس کے اوپر اظہار خیال کر رہے تھے، دوسری جانب یہ پھر جوڈیشری کے اوپر تو بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف ناراض ہے، چیف جسٹس سے بہت ناراضگی ہے، لیکن بینی سلیم صاحبہ کہتی ہیں دیکھیں ان کو ویڈیو لنک کی فیسلٹی بھی مل رہی ہے، آج تک ملی تھی پہلے سے کسی اور کو؟ منصور صاحب بفور اٹ کہ میں اس کی جانب آؤں، ایک پوائنٹ میں صرف ایڈریس کرنا چاہوں گا انمول رتن کو لے کے، جس کو بینی صاحبہ نے کہا سی ایم کے پی کے۔ مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں ایک ذمہ دار ہوں بہت چھوٹا سا، اور میری گندم پنجاب میں نہیں خریدی جا رہی تھی، گلی اور سڑکوں میں رول رہی تھی، اور کے پی کے گورنمنٹ نے کہا، علی مین گنڈا پور نے کہا کہ بھائی وہاں سے اٹھاؤ، ہم خریدتے ہیں، سرکاری ریٹ پہ خریدیں گے، اچھے پیسے دیں گے۔ مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے 12,000 کے قریب بچے بشکیک میں پڑھ رہے تھے کرغزستان میں، ہماری گورنمنٹ تھوڑا لیٹ اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا، لیکن کے پی کے گورنمنٹ نے پہلے چارٹر پلین کروا کے بھیج دیے، اور کافی سارے بچے وہ واپس لے کے بھی آ گئے، اور فیصل امین گنڈا پور پرسنلی ان بچوں کو میسج کر کے کہہ رہے ہیں کہ اتنے بجے آپ کی فلائٹ ہے، اتنے بجے آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اور اتنے بجے آپ نے بورڈنگ کرنی ہے، اور آپ لے کے جہاز آپ کو لاہور یا پشاور آ جائے گا۔ تو دیٹ از واٹ انمول رتن اینڈ ہز گورنمنٹ از ڈوئنگ ان کے پی کے۔ ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں جوڈیشری کی جانب۔ مجھے صرف بینی صاحبہ سے گزارش دست بدستہ کہ 2-4 کیسز گنوا دیں کہ جہاں پر ریلیف مل رہا ہے۔ ریلیف ملتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر جب آ کے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، ریلیف وہ ملتا ہے۔ ریلیف وہ ملتا ہے کہ جب آپ کے جس دن اینڈنگ ہوتی ہے کیسز کی، کہانی ختم ہو رہی ہوتی ہے کیسز کی، اس سے کچھ دنوں کے اندر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اسی ملک کے اٹھ کے، اس کو کہتے ہیں ریلیف۔ یہاں پر ججز کے کیسز وہ خط کی بات کر رہی ہیں آ کے، تو یہاں پر وکٹم کو آنا ہے، یہاں پہ پریشر کس کے اوپر ہے، آپ نے ساتھ کس کے کھڑے ہونا ہے، جن کے آپ نے ساتھ کھڑے ہونا آپ ان کے اینٹی کھڑے ہو گئے، اور آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ جس کی بینیفیشری موجودہ سرکمسٹانسز کی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر ابھی بھی کتنے کیسز ہیں، جن میں سے وہ بری ہوئے ہیں یا وہ ڈسچارج ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ان کے باقی کیسز جو 1 یا 2 رہ گئے ہیں، 150-160 کے قریب ابھی اس سے زیادہ کیسز ہیں ان کے اوپر۔ یہ کس قسم کا ریلیف ہے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کیس ختم نہیں ہوتا تو اگلے کیس میں سزا پہلے ہو گئی ہوتی ہے، ایک ہفتے کے اندر 3 کیسوں میں سزائیں دلوائی جاتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری اس کو ریلیف دے رہی ہے۔ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس طرح کی ریلیف تو اللہ پاک کبھی کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ بینی صاحبہ پلیز مجھے بتائیے گا کہ ایک ہفتے کے اندر ایک ہی اسی بندے کو سزائیں ہوئی تھی نا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ چلیں ہم مان لیں کہ اگر 3 کیسز ایک ہفتے میں اڑائے جائیں، ڈسچارج ہوتے جائیں عمران خان صاحب، تو سمجھ بھی آتی ہے کہ ریلیف لگتا ہے کدھر۔ سمینہ صاحبہ یہ بتائیے کیا آپ دینا دے دوں میں آپ اینکر ہے نا، آپ دیں اصل میں جب دائیں اینکر تو سب سوال کرتے ہیں، وہ پھر بولیں گی تو پھر دوبارہ انہی کے ساتھ مزید آرگیومنٹ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے پاکستان کے ساتھ کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں 1 سال سے اوپر ہو گیا لگے ہوئے ہیں، لیکن عدالتیں اس کو آگے پروسیڈ نہیں کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے کیسز روزانہ کی بنیاد پر لگ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ریلیف ہے۔ نواز شریف کی 200 300 400 پیشیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 4 سال تک پینڈنگ رکھے گئے ان کے کیسز، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریلیف ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں اور ایئرپورٹ کے اوپر انگوٹھے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ جو لندن سے بول کر یہ آ رہا ہے کہ میں عدالت کے پاس آ رہا ہوں اور عدالت کے سامنے ہی پہلے آؤں گا، تو عدالت تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، چلا جاتا ہے عدالت تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی نا، ٹھیک ہے۔ جلسے کے لیے سو اگر یہ ان کے لیے ریلیف ہے تو ٹھیک ہے، ان کی سوچ یہاں تک ہوگی، لیکن جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں روزانہ کی بنیادوں پر اگر جو سیاسی کیسز اس عدلیہ کی طرف سے سنے جا رہے ہیں جس کا پتہ نہیں 139 یا 140 نمبر ہے، اور عوام کے لیے کوئی کیس نہیں سنا جا رہا، تو مائی آئی بروز آر گوئنگ ٹو بی ریزڈ، بیکاز میرا کام ہے سوال اٹھانا، میرا کام کلٹ کی فالوئنگ کو فالو کرنا نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ آف اینی ٹائپ آف کنٹیمپٹ، کیونکہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ فٹ بال پگڑیوں کے ساتھ کھیلنا بہت غلط بات ہے، ہائیلی کنڈیمیبل۔ فیصل واجہ صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب کو ٹاؤٹ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو ایک طرف توہین عدالت کا نوٹس دور، اور سب چیزیں کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا، رؤف حسن صاحب نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ پریس کانفرنس میں استعمال کیا کے لیے، چیف جسٹس کے لیے آپ نے کہا چیف جسٹس نے استعمال کیا، ایکچولی وہ جملہ آپ کا یہ تھا، ہم سمجھے کہ چیف جسٹس نے کہا، چیف جسٹس کے لیے استعمال کیا گیا رؤف حسن صاحب کا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایک سائٹ کے اوپر پنچوتا صاحب بیٹھے ہیں جو کہ رؤف حسن صاحب سے مجھے ویسے یاد ہے، آپ کو پتہ لگا کہ کس نے یہ ویری ویری سیڈ، ہاں کچھ خواجہ سراؤں نے کیا ہے لیکن بہت غلط ہوا، بالکل نہیں کیا یہ، دیٹ آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی ہیو ناٹ ڈگڈ انٹو دی اسٹوری، لیکن جو ہوا بہت غلط ہوا۔ اور ایک چیز اس پورے واقعے کے اندر ہوئی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمدردی لینے کے لیے ہوا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خود کرایا ہے، کسی نے ہر کوئی کہنے والے کہہ رہے ہیں جناب، کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی پارٹی کے، آپ کان میں شاید آ کے کہہ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہیں آنر کہہ رہے ہیں بھائی، آنر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، کس نے کہا ہے؟ کوئی رینڈم ایک سوشل میڈیا کے ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کل رات کو میں نے کلپ سنا ہے، اور وہ دیکھیں اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری اگر کوئی کامنٹ وہ کل رات کو بات کرتے ہیں، اپنی پارٹی میں ہو سکتا ہے۔ اعظم نذیر طاہر صاحب نے، میں آنے ہی لگا تھا، انہوں نے بیچ میں، اعظم نذیر طاہر صاحب نے سینٹ کے فلور پر کہا
کہ غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے. شہری رحمان نے غلط کہا. میرے ٹاک شوز کے اندر پیپلز پارٹی طاہرہ اورنگزیب تھی اس دن میرے شو کے اندر, سحر کامران تھی, دونوں MNAs ہیں, دونوں نے کہا بہت غلط ہوا. میں کہہ رہی ہوں بہت غلط ہوا, لیکن مجھے یہ چیز ٹچ کر گئی کہ جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرے تھے, جان کے ڈگے نے کسی سازش اس کے بعد کلثوم نواز بیمار ہوئی, اس کو مرنا پڑ گیا اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے, لیکن اس کے لیے نہیں بولا. شہباز شریف کی کمر میں درد ہو گیا, ایکٹنگ کرتا ہے. صحت کے اوپر کب سیاست نہیں ہوئی. لیکن ایک چیز, عمران خان کو گولیاں لگی تھی تو نہیں کہا گیا کہ ڈرامے بازی ہے, ڈھیر ساری دعائیں ہیں رؤف حسن صاحب کے لیے. لیکن مجھے یہ چیز دیکھ کر کے اس پوری خبر کے اندر صرف ایک ہی چیز اچھی لگی کہ تمام نیشنل اسمبلی, سینیٹ, تمام پولیٹیشین نے اس کو کنڈیم کیا, اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن سمینا امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے کنڈیم تو ہو, لیکن موجودہ حکومت پھر ان خواجہ سراؤں کو پکڑے بھی. بالکل ان کو پکڑے جائیں گے. نہیں, اگر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوتا نا تو پھر تو آپ دیکھتے کہ رات کو جا کر وہاں پر جیو فینسنگ بھی ہو چکی ہوتی, گھروں پہ چھاپے بھی ہو چکے ہوتے, ان کے پورے رشتہ داروں کی آپ کو شجرہ نسب پتہ چل چکا ہوتا, اور ان کے رشتہ داروں کے گھر بھی چھاپے پڑ چکے ہوتے. اور آپ اگر وہ خواجہ سرا پی ٹی آئی کے ہوتے تو وہ اگر انہوں نے کہیں پہ ایک اتنا سا جھنڈا بھی چھوٹا سا پکڑا ہوتا تو تب بھی یہ ہو رہا ہوتا. لیکن پی ٹی آئی کے خلاف جو مرضی کر لیں آپ, اس کو کوئی پولیس پروب نہیں کرے گی. سابق وزیر اعظم اپنی FIR نہیں لکھوا سکے گا. اس کے جو ملزم تھے حملے کے وہ چھوٹ بھی جائیں گے, وہ کہاں ہیں آج کل ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے. اور اگر اس کی طرف جتنے کیسز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ 1 2 3 لگاتار 3 دن اس کو 10-10 سال سزائیں بھی سنا دی جائیں گی. یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ججز کے اوپر پریشر نہیں ہے, اور اگر پریشر ہے تو شاید ریلیف دینے کے لیے پریشر ہے. پریشر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے. وہ کب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشر پہ سرنڈر کر چکے ہیں اور ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر دیا جا رہا ہے, ہم نہیں وہ کرنا چاہتے, ہم صرف میرٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم اس لیے صرف کہ کیونکہ ان کے فیصلے میرٹ پہ اگر ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں, ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں. ہمیں تو یہ مسئلہ ہے کہ انہیں پریشرائز کیا ہی کیوں جا رہا ہے بھائی, انہیں یہ لکھنا ہی کیوں پڑ رہا ہے کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے. بھلے وہ فیصلے اس کے بعد پریشر کے تحت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انہیں پریشر ہی کیوں کیا جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, یہ تھوڑی ہے کہ اگر میں یہ کہوں منصور, یہ آپ کے خیال میں مطلب آپ کو بڑی کافی دیر ہو گئی صحافت کے اندر, یہ پہلی دفعہ پہ کوئی پریشر ڈل رہا ہے؟ جی یہ تو ہماری ہسٹری ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے بھی پریشر ڈلتا رہا ہے. بالکل پریشر, میں تو اس بات کو کبھی بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتی. لیکن اس وقت ان میں سے کسی نے یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف اتنی کنسرنڈ ہے ان 6 ججز کے حوالے سے, اس وقت تو بینیفیشری نہیں تھی. بالکل اصل بات یہی پرابلم ہے, یہ آپ کی بات درست ہے کہ جہاں پہ کبھی کوئی بینیفیشری ہوتا ہے کبھی, لیکن اگر ہم اس چیز کو اس وجہ سے ایک توجہ دے دیں کہ چونکہ اس وقت بھی پریشر تھا, چونکہ اس سے پہلے بھی پریشر تھا, لہٰذا آج بھی پریشر ہے, ٹیک اٹ نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رہنے دو ججز کے اوپر پریشر. بھائی کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے. شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ جو کل کھڑے ہوئے تھے, کیا جو اس ٹائم پہ شوکت صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, کیا وہ آج ان ججز کے باہر کورٹ کے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے؟ کھڑے ہونا چاہیے, کر رہے ہیں پریس کانفرنس, کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے, کر رہے ہیں, کر رہے ہیں کیا انہی کورٹس کے باہر کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شوکت صاحب کے ساتھ نہیں کر رہے, جو کل شوکت صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ آج کھڑے ہوئے ساتھ ان کے, وہ ان کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے, ان ججز کے ساتھ. اینڈ آف دی سٹوری, ان کے اگینسٹ ہے. ابھی پرسوں کل سارے کچھ 6-7 سینیٹرز نے مل کے جوڈیشری کے حوالے سے بات. سب سے کمزور دلیل ہے ہمارے ملک کی, جس کی وجہ سے ہمارا ملک نہ آگے نہیں جا رہا. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں یہ کہ ہم ہمیشہ یہی جواز تلاش کرتے رہتے ہیں, اور یہ جواز جو ہوتا ہے نا, جو موجودہ حالات ہوتے ہیں اس کو کمزور کر دیتے ہیں. آگے ذرا چلتے ہیں. رائے صاحب, میں سن رہا تھا عمر ایوب صاحب کی گفتگو کہ جناب خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اب دمادم مسکل اندر ہوگا, سڑکوں کے اوپر لوگ نکلیں گے, احتجاج ہوگا. اب ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جس تیزی سے قریب آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سو آبویسلی لگتا ہے کہ سپیڈ پاور تو ہے دونوں جماعتوں کے پاس ہے, وی نو دیٹ. اور وہ جو تھوڑی سی ہمت ہے نا, یہ چہرے پہ نور بھی نظر آنا شروع ہو گیا. یہ وہ جو پرانے آپس کے گھاؤں ہیں ایک دوسرے کو, یہودی ایجنٹ اور ڈیزل, سیاسی وہ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا یہودی ایجنٹ سیاسی بیان تھا, اور انہوں نے کہا مولانا ڈیزل کو مولانا ڈیئر لکھا جائے گا. نہیں, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی نہیں کہنا, ابھی نہیں کہنا, اگر ہماری ڈیل نہ ہوئی تو پھر شروع ہو جائے گی. کمیٹی بنے گی, اور کمیٹی عمران خان صاحب ایک امپاورڈ کمیٹی. لیکن ایک سوال ہے رائے صاحب, وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے, مریم پیچھے, یہاں پہ بھی بلاول پیچھے, اچکزئی صاحب اور مولانا یہی لیڈ کریں گے آئی تھنک. نہیں تو آپ کے خیال میں علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی یا خان صاحب مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ علی امین از چیف منسٹر, وہ ایک صوبے کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ایک حکومت چلا رہے ہیں. یہاں پر عمر ایوب صاحب,
اسد کیسر صاحب اور یہ تمام لوگ ہیں, اور اسد کیسر صاحب مولانا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں بڑے فرنٹ فٹ پہ ہیں. مجھے ذاتی طور کے اوپر لگتا ہے کہ اسد کیسر صاحب مولانا صاحب کو وہ ڈیو رسپیکٹ بھی دیں گے, اور اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب جو ہیں ان دونوں میں سے ایک کو آگے کر دیں گے کہ جناب تسی اگے ٹرو اسی تواڈے نال. کیونکہ 9 مئی مولانا کے صاحب بعد پہ ٹرسٹ پورا ہوگا. یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے پوچھا جانا آپ کی چاہیے. رائے کیا ہے؟ آئی تھنک تحریک انصاف کا جو ورکر ہے جو تھوڑی سی ان کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھیں تو دے ہیو دیئر ریزرویشنز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہتے ہیں کہ یار چلو کٹھی ہو جائیے.